ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو، اس گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، قائدین، مختلف مکاتب فکر کے عمائدین اور علماء جو آج کے اس پیام امن کانفرنس سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کو پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا۔ آپ احباب انتہائی قابل تعظیم و تکریم ہیں کہ ان مصروف اوقات اور گھڑیوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ قائد محترم، قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جو اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ شہر کو امن والا بنا۔ امن و امان کسی بھی ملک اور شہر کے لیے بہت ضروری ہے۔ امن نہ ہو، نہ وہ ملک اور شہر رہ سکتا ہے، نہ وہاں کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے تو دوسری رائے نہیں ہے، اور وطن عزیز کا ہر باسی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، بلا شبہ اس کا مطالبہ بھی ہے، آواز بھی ہے، دعویٰ بھی ہے کہ وطن عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے۔ پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آباء نے بہت قربانیاں دے کر، شہرک کا خون پیش کر کے الگ ایک دیش اس نیت سے لیا تھا کہ جو ملک مثل مدینہ ہو، امن و امان کا گہوارہ ہو، جہاں سرور کائنات علیہ السلام کے پرچم کو لہرایا جائے، جہاں آزادانہ طور پہ مسلمان زندگی بسر کر سکیں، بلکہ وہ ملک ایسا قلعہ ہو، ایسا مضبوط قلعہ ہو کہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں آ کر امن پا سکیں۔ حضرات، وطن عزیز
بلا شبہ امن و امان اس کی ضرورت ہے۔ امن و امان کب ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، اور پھر نظریہ پاکستان۔ دو چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز امن و امان کا گہوارہ ہوتا ہے۔ کس طرح اسے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا؟ ویسے تو وہ بنیادی تقاضا جو ملک بنانے کا مقصود تھا، جو اصل اس کا ہدف تھا، جس کے لیے اتنی قربانیاں دے کر خون کی ندیاں تیر کے ہم اس ملک میں آئے تھے، اصل مشن تو وہی تھا کہ یہ ملک مثل مدینہ ہو، لا الہ الا اللہ کا راج ہو، اسلامی نظام کا نفاذ ہو، مسلمان آزادانہ طور پہ یہاں زندگی بسر کر سکیں، حوا کی بیٹی جہاں چاہے وہ امن و امان سے سفر کر سکے اور جا سکے۔ آج بے شمار وہ قوم کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اس دیش کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون بہا کر اس مٹی کی تہ میں پڑی ہیں، آج وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا پاکستان بن گیا ہے؟ کیا امن و امان کا گہوارہ ہے؟ کیا حوا کی بیٹی کو تحفظ حاصل ہے؟ کیا چادر چار دیواری کا تحفظ ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنا کاروبار آزادانہ کر سکتا ہے؟ کوئی خوف اور خطرے سے محفوظ ہے؟ حضرات، یہ جتنے سوال ہیں ان کے جواب میں نے جو دو باتیں عرض کی ہیں، بنیادی طور پر اس ملک سے محبت ہو، اس دیش سے محبت ہو۔ یہ ملک محفوظ ہے تو میں محفوظ ہوں، یہ ملک محفوظ ہے تو میرا مدرسہ محفوظ ہے، یہ ملک محفوظ ہے میری یونیورسٹی محفوظ ہے، یہ ملک محفوظ ہے تو میں اور آپ ہیں، یہ ملک ہے تو میری فیکٹری ہے، یہ ملک ہے تو میرا کاروبار ہے، یہ ملک ہے تو یہ شہر سیالکوٹ ہے، یہ ضلع سیالکوٹ ہے۔ اولاً بنیاد ہے ملک کے تحفظ کی، اور اسے ضرورت ہے امن و امان کی۔ حضرات، جس طرح بے پناہ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، آج بھی ضرورت ہے جذبات کی قربانی دے کر، رواداری کو عام کر کے اور اصولوں پہ چلتے ہوئے۔ کبھی معاملہ گڑبڑ نہیں ہوتا اگر اصول پہ کوئی چلتا جائے۔ پانی اپنی روانی میں رہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، چل رہا ہے، پانی کی روانی ہے، اگر اس میں خرابی آئے تو طغیانی ہے۔ روانی میں رہے تو پانی ٹھیک، اور اپنی حدود کراس کر جائے تو طغیانی ہوتی ہے۔ حضرات، حدود یہ ہیں، وطن میں بسنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا، اس کا حق ہے وہ حق حاصل کرے، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے شہر میں آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے گن گائے، وہ آزادی کے ساتھ حب رسول کے دعوے کرے، وہ آزادی کے ساتھ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا رہے، وہ آزادی کے ساتھ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتا رہے، وہ آزادی کے ساتھ ناموس اہل بیت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتا رہے۔ ہم لوگ بحمداللہ جو اہل سنت ہیں اور اہل سنت میں اہل الحدیث ہیں، ہمارا منہج، ہمارا نصب العین، ہمارا پیغام، اور اس پوری جماعت میں بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث، ہمارا منہج، ہمارا پیغام، ہم چاہتے ہیں یہ دیش ہمارے آبا نے اپنی گردنوں کا خون دے کے حاصل کیا تھا، ہم اس دیش کو ہر صورت بچائیں گے، استحکام اس کا قائم کریں گے، اس کے امن و امان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہمارا ریکارڈ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث امن کی داعی ہے، ملک میں، شہروں میں، گھر گھر میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ بات ریکارڈ پہ ہے۔ ہمارے افراد، ہمارے احباب، اس لیے مجبوری نہ سمجھا جائے اس کو، اس لیے ہم امن و امان میں رہنا، امن کو قائم رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے خون کی ندیاں تیر کے ہمارے آبا نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور ہم اس ملک کو اسی منہج پہ، اسی بنیادوں پہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا راج چاہتے ہیں، اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور اس کے امن و امان کے لیے
ہم ہر جگہ قربانی دیتے ہیں، اور یہ واحد مثال ہماری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم لوگوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، دوسروں کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا بحمد اللہ، کوئی ایسا نہیں جس طرح عام ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس وطن عزیز سمجھتے ہوئے امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے، اسے دشمن کی نظر سے محفوظ کرنے کے لیے، اسے لا اینڈ آرڈر جیسے مسئلوں سے بچانے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں، اور اس دیش کو امن کے راستے پہ چلانے کے داعی ہیں۔ اللہ پروردگار عالم میرے دیش کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، میری قوم کو خصوصاً نوجوانوں کو کسی بھی پروپیگنڈا کی لہر سے محفوظ فرمائے۔ بڑے سنبھلنے کا وقت ہے، بڑے ہوشیار رہنے کا وقت ہے، بہت سمجھداری سے چلنے کا وقت ہے۔ کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر یہ سمجھیں ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے اس نبی کی بیعت کی ہے، اس نبی کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، جس نبی نے چاند دیکھ کے جو دعا مانگی وہاں بھی امن مانگا۔ چاند دیکھا، دعا مانگی، تو یہ کہا یا اللہ اس چاند کو امن والا بنا، ایمان والا بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں اس نبی نے جسے امن دیا، جس نے امن والا شہر مکہ مکرمہ کی دعائیں کی ہیں، جس کے بابا اور جد امجد نے دعائیں کی ہیں۔ ہم بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث سے منسلک اور وطن عزیز میں بسنے والے جمیع لوگوں کو میسج، پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ سب کچھ جاتا ہے تو جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور حضور کی محبت کا تقاضا ہے، آقا کی تعلیم ہے، ہم نے امن و امان کو قائم رکھنا ہے، امن و امان کے لیے ہر قربانی دینی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔